زرداری صاحب یا پی ٹی آئی کے بیچ ایک ایسا کارڈ ضرور ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ کچھ مزید مانگا یا لیا جا سکتا ہے، عملی جامہ شاید نہ پہن سکے یہ شکل۔ دیکھیں ابھی تک تو جو صورتحال ہے پیپلز پارٹی پہ ایک پریشانی کی کیفیت ہے، لیکن بالآخر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی کراچی کے اندر اس کا حصہ ضرور ملے گا، اور وہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بڑا الائنس، اس میں جامی صاحب اس وقت نواز شریف صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے اگر کوئی مخالفانہ بیانات بھی آ رہے ہیں تو آپ نے جوابی رد عمل نہیں دینا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی بڑا رول جو ہے وہ اپنا ادا کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے بارے میں نہ انہوں نے کوئی مخالفانہ بیان دیا ہے اور نہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ آئندہ کوئی صاحب سلمان غنی صاحب کو زحمت آج دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں یہ لیگی قیادت سے ملے حالیہ چند دنوں میں، وہیں یہ کل جناب صدر عارف علوی صاحب سے طویل ملاقات کر کے ہیں سجاد میر صاحب کے ہمراہ۔ ملاقات کا وقت تو شاید کوئی وہی روایتی جو 25-30 منٹ ہوتا ہے، لیکن وہ گھنٹوں محیط رہی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ ان سے کچھ پوچھ سکوں اس بارے میں۔ کیسی رہی سجاد میر صاحب سے؟ تو ان کی پرانی دوستی ہے علوی صاحب کی؟ علوی صاحب، اچھا، شاہ صاحب درست ہمارے ساتھ بھی یاد اللہ ہے جی بالکل۔ دیکھیں میر صاحب چونکہ کراچی میں رہے ہیں اور کراچی میں ان سے بڑا اچھا تعلق تھا، اور ڈاکٹر صاحب جب لاہور آتے تھے بطور پریزیڈنٹ تو گورنر ہاؤس میں میری بھی ملاقاتیں رہیں، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ ملاقات جو ہے یہ 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی ہوگی، یہ تقریباً 2 گھنٹے تک۔ اور میں اس بات پہ حیران بھی ہوا کہ پریزیڈنٹ صاحب بڑا کھل کے بولے کہ آپ نے جامع صاحب جو نواز شریف صاحب سے ملاقات کا ذکر کیا، یہ دراصل گزشتہ جمعے کو ہوئی تھی، اور جو لندن سے ان کے ساتھی آئے تھے انہوں نے زورانے پہ بلایا تھا، اور ساتھ مجھے بھی بلایا اور میرا بھی ان سے تعارف کروایا۔ اور شہباز شریف صاحب سے؟ نہیں، شہباز شریف صاحب سے ان دنوں میں نہیں ہوئی ملاقات، ویسے ان سے رہتی ہے لیکن ان دنوں میں نہیں ہوئی۔ یہ تو وہاں بھی میرے خیال لندن میں بھی ایک ہفتہ وار کھانا ہوتا تھا۔ جی سر، انہوں نے یہی کہا، جہاں کے لوگ ان کے جو وہ تھے دوست تھے وہاں، وہ کھانے بھی لے کے آتے تھے۔ شامی صاحب میں تو اس بات پہ حیران تھا کہ یہ جو 10-12 لوگ تھے انہوں نے ایک ایک کا کوالیفیکیشن بھی بتائی، اپنے ساتھ تعلق کی نوعیت بھی بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ کس طرح سے ان کے کام آئے۔ اور ایک جو بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ہاں بھی اور پریزیڈنٹ صاحب کے ہاں بھی وہ مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز خاص طور پہ آج کل یہ جو قومی اتفاق رائے کی بات کر رہی ہے اور مفاہمت کی بات، پریزیڈنٹ صاحب نے میرے خیال 2 گھنٹے میں سے پونا گھنٹہ انہوں نے مفاہمت پہ زور دیا، اور انہوں نے یہ بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں تو اس حوالے سے کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کوئی راستہ بھی تجویز کرے کیا ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ سلمان صاحب کیا وہ اس پوزیشن میں ہے؟ کیونکہ دیکھیں میں محمد علی دورانی صاحب کے ہوئی ان کی ملاقاتیں، اسد کیسر صاحب کا جو مشن تھا جو اب ظاہری بات رک گیا ہے، اس مشن کو دیکھیں تو نظر آ رہا تھا کہ کوئی اپنی سی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم نے تبھی پروگرام میں شامی صاحب خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جتنی بھی کوششیں یہ اپنے تئیں ہیں، اس کو کچھ سایہ ایسی چھتری حاصل نہیں ہے۔ ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی سہیل وراج کے ساتھ۔ جی بالکل جی، ان سے ملے تھے، کچھ دوسرے دوست بھی تھے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ صدر عارف علوی صاحب کے پاس کوئی ایسا وہ چھایا چھتری ہے؟ دیکھیں جاوید صاحب، ایک تو بات وہ ہم سے پوچھتے رہے کہ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا رول ادا کرنا چاہیے، اور گزشتہ ہفتہ ہی جب یہ آپ اسد کیسر صاحب اور ان لوگوں کی کوششوں اور کاوشوں کا ذکر کر رہے تھے، میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ماضی کے اندر جب اس طرح کی ایک تناؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی تھی تو ایوان صدر کا ایک رول ہوتا تھا کہ صدر فاروق لغاری، صدر غلام اسحاق خان، یہ لوگ پریزیڈنٹ ہاؤس میں آتے تھے۔ بظاہر تو دیکھیں آئینی سربراہ کا اس طرح کا رول نہیں ہوتا ہے، لیکن مفاہمت ہو جایا کرتی تھی۔ پریزیڈنٹ صاحب 2-3 باتوں پہ بڑے یکسو تھے۔ کیا؟ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ مفاہمت کے بغیر اب آگے نہیں چلا جا سکتا، اور ٹکراؤ اور تناؤ کی جو کیفیت ہے اسے توڑنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی ذکر کیا اور ہمارے سامنے بھی یہ بات کہی کہ نواز شریف صاحب کا رول اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے معترف ہیں وہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی گزشتہ دن میں ذکر کیا، ہمارے سامنے بھی یہ کہا کہ نواز شریف صاحب نے چونکہ مینار پاکستان پہ بات کی ہے، اور پھر جواباً پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں بھی اور ہمارے سامنے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب اس وقت ایک بڑا رول ادا کر سکتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے کہا کہ میرے 2-3 مسلم لیگ نون کے ذمہ داران سے اچھے روابط ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ کیا جائے، اس لیے کہ پاکستان اس طرح کی صورتحال کا زیادہ در متحمل لیکن نہیں رہ سکتا۔ ایک اعتراض پہ مبنی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جناب صدر کیا کر سکتے ہیں جب کہ خان صاحب کی جو خاندانی لوگ ہوں، ہمشیرہ یا خان صاحب خود ہی ان کے وکلا، وہ تو ایوان صدر اور صدر مملکت کے کردار سے مطمئن نہیں ہے بلکہ ان پر تنقید کرتے ہیں۔
اگر آپ میں پھر اسی انٹرویو کا حوالہ دوں گا کہ وہ یکسو تھے کہ میری پارٹی لیڈرشپ وہی ہے، اور میرا خیال ہے جب وہ مفاہمت کی بات کرتے نظر آتے ہیں تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا بھی کوئی رول ہونا چاہیے، اور وہ اسی لیے سنجیدہ ہے اس میں، اور وہ بار بار یہ کہتے نظر آئے کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب رول ادا کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایک انٹرویو میں آصف زرداری صاحب کی تعریف کی ہے، نواز شریف صاحب کی تعریف کی ہے، تو یہ بات اس سے پہلے ماضی کے اندر تحریک انصاف کی طرف سے نہیں آئی، اور شامی صاحب بیٹھے ہیں، شامی صاحب بھی ان سے ملتے رہے ہیں، یہ بہت پہلے سے گزشتہ 1 سال سے کئی دفعہ یہ بات کر چکے تھے کہ انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک مفاہمت ہونی چاہیے، اور مفاہمت میں دیکھیں ان کی پارٹی سنجیدہ نہیں رہی کبھی بھی، وہ ڈیڈ لاک کو توڑنا نہیں تھی چاہتی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب مذاکرات ہوئے سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد، انہوں نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ 3 نکات پر ہمارا اتفاق رائے ہو چکا ہے، صرف اسمبلیاں ٹوٹنے کی تاریخ پہ اتفاق نہیں ہوا، اس پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سیاست کے اندر یہ جو ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے یہ ختم ہونی چاہیے، اور جو کیفیت پاکستان کے اندر آج طاری ہے کہ ابھی انتخابی ماحول نہیں بنا، لیکن پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اگر مفاہمت کی بات کر رہی ہے، قومی اتفاق رائے کی بات کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ان کے اندر تشویش ضرور ہے کہ آگے کے حالات اور آنے والے انتخابات کے اندر انتخابات کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے اور ملک آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ آپ یہ فرمائیے سر کہ یہ صدر مملکت کیا دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں یا واقعی اس قابل ہیں کچھ کر سکیں؟ نہیں، خواہش تو رکھتے ہیں نا، تو راستہ بھی نکل آتا ہے۔ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہے نا سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور یعنی پاکستان کے، اور سب سے سینئر سیاستدان ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اپوزیشن میں بھی رہے، قید ہوئے، جلا وطن ہوئے، اقتدار سنبھالا، بار بار لوگوں کی توجہ کا اور امیدوں کا مرکز بنے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ایک اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، تھوڑا سا یعنی ایک بڑے پن کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں، مگر جو ہمارے چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بھی تھوڑا یعنی کوئی دینا پڑے گا نا جسچر، تاکہ ان کے ساتھ بات کرنا یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا جو ہے وہ آسان ہو سکے۔ وہ تو اندر ہیں، ان سے کیا بات؟ گرفتار ہے، لیکن پالیٹکس تو چل رہی ہے نا ان کی، پارٹی ان کی کام کر رہی ہے، لوگ ان سے مل کے آتے ہیں، ان کے میسج لے کے آتے ہیں، ان کو یعنی میڈیا میں نشر کرتے ہیں، اور اس سے تلخی میں بھی بعض اوقات اضافہ ہوتا ہے، تو تلخی کم ہو تاکہ اس کا فائدہ جو ہے پی ٹی آئی کو بھی ہوگا کہ وہ انتخابات میں زیادہ بہتر ماحول میں حصہ لے سکے گی، اور وسیع تر یعنی ساری جماعتوں کو بھی ہوگا، تاکہ جو حکومت قائم ہوگی وہ زیادہ ایک اچھے ماحول میں کام کا آغاز کر سکے۔ سلمان صاحب دیکھیں شامی صاحب جو بات کر رہے ہیں، ایک بات شامی صاحب جو میں نے نواز شریف صاحب میں دیکھا ہے کہ 4 سال کے بعد وہ آئے ہیں، ایک تو پہلے وہ کھل کے بات کیا کرتے تھے، اب وہ بڑے محتاط ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ بہت محتاط ہوں، وہ بڑی کھل کے بات کر رہے تھے۔ ایک چیز تو جو نظر آ رہی ہے، جو سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشنز میں ایک تشویش ضرور ہے ملکی حالات کے حوالے سے، اور اچھی بات ہے یہ ہونی چاہیے۔ جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی ہے، نواز شریف صاحب تو یکسو ہیں کہ اگر واقعتاً آگے کی طرف چلنا ہے تو پھر مفاہمت، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے ذمہ داران نے ان کے خلاف بیانات دیے ہیں، ان کی طرف سے ایک شخص نے بیان دیا تھا پنڈی سے حنیف عباسی صاحب نے، اگلے دن انہیں معذرت کرنی پڑی تھی، تو ایسا رول ہونا چاہیے۔ زرداری صاحب کی گفتگو میں بھی کچھ ایسا نہیں تھا، ایک اچھا جیسے مفاہمت کا مطلب یہ نہیں ہے بہت شکریہ کہ سارے مل کے الیکشن لڑ لیں، بریک لے لیں، مطلب یہ ہے کہ ایک قاعدے ضابطے کے مطابق اسے کنکلوڈ کرتے بس